اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 77 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ یشترون خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، یہ دونوں معنوں میں آتا ہے، بعہد اللہ اللہ کا وعدہ، و ایمانہم اور اپنی قسمیں، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، بے شک جو لوگ اپنی اللہ کا وعدہ اور اپنی قسموں سے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں یا تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اولئک یہی لوگ لا خلاق نہیں ہے حصہ لہم ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اور نہیں ان سے کلام کرے گا وہ اللہ، ولا اور نہ ینظر نظر کرے گا الیہم ان کی طرف یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم انہیں پاک کرے گا، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ جی، اس آیت میں پیچھے جو ہم نے آیت ختم کی تھی وہاں پہ ذکر ہوا تھا کہ جو کوئی اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست فرماتا ہے، لیکن اگلی اب اس آیت میں اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتے پھر ان کے لیے کتنی سزائیں ہوگی۔ ایک تو یہ سزا ہوگی کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، تیسری بات یہ کہ ان کی طرف نظر گرم بھی نہیں فرمائے گا، چوتھی بات کہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ 4 طرح کے عذاب تو اس آیت سے ہی پتہ چل گئے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کا قیامت آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، دوسرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ 3 باتیں یہ ہوگی۔ اچھا، اس کا کچھ اس طرح سے ہے شان نزول کے پیچھے اہل کتاب کی بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ ان میں منافقین والی نشانیاں تھیں، وہ قسمیں بھی وعدہ خلافی بھی کرتے تھے، امانت میں خیانت بھی جیسے ہم پڑھ چکے کہ وہ بھی کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، اللہ کے پر بہتان بھی لگاتے تھے، آیات کو غلط ملت بھی کرتے تھے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آ گیا ہے کہ یہ بہت ساری یہ روایت جو ہے وہ بہت ساری احادیث کی بکس میں آئی ہے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بہت ساروں نے، امام بہیقی، سب نے اس کو، ابن ابی حاتم، سب نے اس کو روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قسم اٹھائے اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہو، اس کی قسم اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا مال قبضہ میں لے لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ اچھا، یہ والی جو آیت ہے اس کا کچھ شان نزول اس طرح سے ہے کہ اشعث بن قیس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کی یہ والی جو آیت ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین کا جھگڑا ہو گیا تھا تو اس نے زمین واپس کرنے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ گواہ تو نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا کہ اس بارے میں قسم اٹھاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم اٹھا دے گا اور میرا مال ضائع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا کہ وہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر تو لوگوں کے مال غصب کر لیتے تھے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے مال لینا انہیں کوئی برا نہیں لگتا تھا، وہ اس چیز کو برا محسوس کرتے ہی نہیں تھے کہ یہ مال لینا جو ہے یا ان کے مال دھوکے سے غصب کر لینا یہ کوئی بری بات ہے، ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے بہت سے احادیث کی بک میں اسی طرح کے بہت سارے لوگوں سے واقعات ملیں گے کہ ان کا کسی یہودی کے ساتھ معاملہ ہوا یا کسی اہل کتاب کے ساتھ معاملہ ہوا اور انہوں نے جھوٹی قسم کھا کر وہ مال جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قسم اب جو ہے وہ گواہی ہی لی جاتی ہے۔ جب پہلی طریقہ یہی تھا کہ اگر کوئی گواہ نہیں مل رہا تو قسم اٹھا دو آپ، جو قسم اٹھا دے گا تو وہ مال اس کا ہو جائے گا، لیکن ابھی زیادہ پریفرنس جو ہے وہ گواہی کو دی جاتی، کیونکہ قسم جھوٹی اٹھانا تو لوگ عام سی بات سمجھتے ہیں، لیکن اس کا بہت عذاب ہے اگر سمجھیں تو۔ اس آیت میں ہی اتنے سارے عذاب ہیں،
4 طرح کی باتوں کا ذکر تو اس آیت میں ہی ہو گیا. اچھا، اور جو ٹھیک ہے پاک نہیں کرے گا تو کیا مطلب کہ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا. باقی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں، جیسے ہم نے سورہ البقرہ کی آخری آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کتابوں میں جو ہمارے دونوں فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو صرف وہ لکھ رہے ہیں جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے، اور جب قیامت والا جب حشر کا دن ہوگا تو یہ ان کا اعمال نامہ کھولا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ بتائے گا جو ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا. تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ میں انہیں پاک کروں گا ہی نہیں، ان کے گناہ معاف کروں گا ہی نہیں. نہ ظاہر ان کی طرف نظر کرم ہوگی، نہ کچھ کو تو اللہ رحمت کی نظر کرے گا اور انہیں ویسے ہی معاف کر دے گا، اور کچھ سے اللہ کلام کرے گا، ہم کلام ہوگا، پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، پھر معاف کر دے گا. اور کچھ کو گناہوں سے بعزت کی ہی مطلب کہ ان کے گناہ جھاڑ دے گا، ان کے گناہوں سے انہیں پاک کر دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی قسم کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا مال غصب کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے. لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ مال تھوڑا سا ہی ہو؟ تو فرمایا اگرچہ وہ درخت کی ایک ٹہنی ہی ہو. یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا. ایک اور حدیث میں یہ اس طرح سے صحابہ نے پوچھا کہ کتنا مال اگر وہ غصب کرے تو اس میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوماً بتا رہی ہوں، کہ اگرچہ وہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، اتنا سا بھی حصہ اگر کوئی دھوکے سے جھوٹی قسم اٹھا کر، یا جیسے ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ کیس کر دیتے، پراپرٹی کسی اور کی ہوتی ہے اور جھوٹی قسم کھا کے تو وہ یا جھوٹے گواہ پیش کر کے اور غلط طریقے سے جائیداد اپنے نام، پراپرٹی اپنے نام کروا لیتے. یہ تو ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے بالکل کلیئر اب حدیث میں مطلب آیت میں بھی ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور حدیث میں بالکل کلیئر الفاظ آگے کہ اس پر جہنم واجب کر دی جاتی ہے. جو اتنا سا بھی مسواک جتنا حصہ بھی، یا درخت کی ایک ٹہنی جتنا حصہ بھی ہے مال جو ہے دوسرے کا غلط طریقے سے جھوٹی قسم اٹھا کر مال غصب کرتا ہے تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. پھر اس کے ظاہر ہے جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کے بہت سارے نقصانات اور بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھی. اس کی مال میں، اس کی کمائی میں مطلب برکت نہیں رہتی. جیسے اور احادیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سامان کو ناپید کر دیتی ہے اور کمائی کو مٹا دیتی ہے. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ جھوٹی قسم رحم کو بانجھ کر دیتی ہے، تعداد کو کم کر دیتی ہے اور گھروں کو کھنڈر بنا دیتی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں سے ایک انسان وہ ہے کہ مسلمان کے مال پر قسم اٹھائے اور اسے غصب کر لے. اس میں سارے طرح کی چیزیں آ جائیں گی. میں پوری پہلے حدیث سنا دوں پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ ایک آدمی، پہلا بندہ وہ ہے کہ جو مسلمان کے مال پر قسم اٹھائے اور اسے غصب کر لے، اور ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد قسم اٹھائے کہ اس نے اس کے سامان کے بدلے میں زیادہ عطا کیا تھا جبکہ وہ جھوٹ ہو. تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے فالتو پانی روکا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روکتا ہوں جس طرح تو نے فاضل پانی روکا تھا جبکہ اس پانی میں تیرا کوئی عمل دخل نہ تھا. اس میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں اور بزنس میں جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں، مطلب مال کو بیچنے کے لیے کہ میں نے نہیں یہ تو میرے تو اپنی خرید بھی اتنے کی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں صبح تو میں نے اتنے کا بیچا ہے، اب آپ کو کیوں سستا دے دوں. یہ وہ بھی ساری قسمیں وہ بھی اس میں آ جائے گا. ہر طرح کا مال، مطلب جو دوسرے کا مال ہے اس کو غلط طریقے سے جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنی طرف ملانے والا جو ہے وہ اس کے لیے یہی ساری سزائیں ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث آپ کو ملیں گی ڈیفرنٹ الفاظ میں. ایک اور حدیث میں ہے، امام بہیقی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم کلام نہیں ہوگا، نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بوڑھا بدکار، محتاج متکبر
اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اپنا مال قسم کے ساتھ ہی بیچتا ہے اور قسم کے ساتھ ہی خریدتا ہے. یعنی جن لوگوں کو قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے مال خریدنا بیچنا سب جو ہے وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر تو اس کو پکا کرتے ہیں. قسم ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی ہی کھائی جاتی ہے، اور قسم سے 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. سفیرہ وجی اگر تھرڈ پوائنٹ آپ نے لکھا ہے تو وہ ریپیٹ کر دیں. جو ابھی لکھوایا وہ اس کا میں بھی جی ویٹ کر رہی ہوں. میں نے کہا نوشی سے پوچھتی ہوں. ابھی تھرڈ پہ میں بھی آئی تھی جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچے گا فرسٹ والا. ہاں ہاں جی وہی والا نا. ابھی دوبارہ سے ریپیٹ کروا لیتے ہیں تاکہ ذرا کلیئر ہو جائے. اوکے. ایک محتاج تھا متکبر اس میں آئے. جی پہلا نا بدکار بوڑھا، دوسرا والا ہے محتاج متکبر، اور اور تیسرا جو تھرڈ والا جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا. مال بیچتا ہے اور خریدتا ہے. جی سوری قارون نیچے کیا ہوا تھا تو وہ واپس آئے. جی نوشی ہم قسم کا یہ جی جی تینوں ذرا ریپیٹ کر دینا ایک دفعہ کلیئر ہو جائیں گے جو ابھی حدیث سے پاک پڑی ہے نا. یہ 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان کے تینوں بوڑھا بدکار، ہم، محتاج متکبر، اور تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اپنا مال قسم کے ساتھ ہی بیچتا ہے اور قسم کے ساتھ ہی خریدتا ہے. جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچتا اور ہاں خریدتا. جی بیچتا اور خریدتا ہے. جھوٹی کے الفاظ اس میں نہیں لکھے ہوئے، صرف قسم حدیث کے جو الفاظ ہیں صرف قسم کے ہیں کہ قسم کے ساتھ بیچتا یا خریدتا. ٹھیک تو وہ ظاہرہ آگے ایکسپلینیشن میں یہی ہوگا کہ جو ایک تو قسم اٹھا کھانا ویسے ہی ظاہر ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قسمیں ہر بات پہ اللہ کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، کیونکہ قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس کام کے لیے گواہ بنا رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مطلب اللہ میرے ساتھ ہے. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا گواہ ہے کہ میرا جو جس کام کے لیے بھی آپ قسم اٹھائیں، کہ جیسے لڑائی جھگڑے میں قسم اٹھائیں یا ویسے کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ، کچھ لوگوں کو ویسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں اٹھانے کی عادت ہوتی ہاں ہے. تو یہ عادت سی بن جاتی ہے نا کہ ہر چیز میں. اللہ کی قسم میں نے ایسے نہیں کیا، اللہ کی قسم یہ ہوا تھا، مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ میں کہ اللہ کی قسموں کو اپنی مطلب ڈیلی اس میں لائف میں استعمال نہ کرو، ہر وقت قسمیں نہ کھاتے رہو. تو اس کے بارے میں آپ کو کافی ساری احادیث ملیں گی. بس ان شارٹ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے، اور یہ عادت جو ہے وہ بنی اسرائیل اس میں یہود و نصارہ اہل کتاب میں تھی. ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جھوٹی قسمیں وغیرہ اٹھانے کی جس کو عادت ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ نہ. اور رحم میں دیکھیں آج کل کتنی عورتیں بانجھ ہو رہی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ عورتیں قسمیں کھاتی ہو تو تبھی بانجھ ہو. ظاہر ہے اولاد تو عورت اور مرد جو جن کی شادی ہوئی ہے، جن کا نکاح آپس میں ہوا، ان دونوں کی ہوتی ہے نا. تو ہو سکتا ہے مرد قسمیں کھاتا ہو تو عورت کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. ایسی ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے یہ ہو، لیکن میں ویسے ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ جب حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ رحم کو بانجھ کر دیتا ہے، تو پھر اوبیسلی بانجھ کر دیتا ہے رحم کو. جو آج کل زیادہ اولاد کی پیدائش کا کتنا مسئلہ ہے، ورنہ پہلے ہم کبھی بھی نہیں سنتے تھے کہ بچے پیدا ہونا مشکل ہے، یا کہیں کبھی کہیں کوئی سنا جاتا تھا کہ ہمارے اپنے مطلب وہی حالات ہیں. تو جب ظاہر ہے
جب کوئی برائی معاشرے میں عام ہوتی ہے نا تو اس کا اثر ان لوگوں پر بھی جاتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اب اللہ ان نیک لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر صرف برے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے. کیونکہ ان کو ساتھ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ عذاب یا ان پر اس برائی کا اثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو منع نہیں کر رہے ہوتے. وہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے روک نہیں رہے ہوتے اور اس کو ایک نارمل بات سمجھتے ہیں کہ او یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. تو پھر ظاہر ہے ان لوگوں پہ بھی. اب وہ سب نے اسٹوری سنی ہی ہوگی کہ کسی بستی میں جب اللہ کا عذاب آیا تو فرشتے نے جا کر پوچھا کہ یا اللہ اس میں تو ایک بندہ وہ بھی ہے جو تیری بہت عبادت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے عذاب دو، کیونکہ اس نے باقی لوگوں کو کرنے دیا، اس نے روکا نہیں. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت ضروری ہے. لیکن آج کل ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. قبر میں جانا مطلب پھر اگر یہی سب کچھ ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء نہ بھیجتا اور انبیاء لوگوں کو سکھانے کے لیے یا تبلیغ دینے کے لیے نہ آتے، اور نہ ہی لوگ اپنی زندگیاں لوگوں کے لیے خراب کرتے اور ان کی باتیں اور اتنا کچھ سنتے. یہ اگلی آیت میں وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے لَفَرِيقًا ضرور ایک فریق یلوون مروڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب کے ساتھ، کہ ان میں سے یقیناً ایک فریق ایسا ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم سمجھو من الکتابی اس کو کتاب میں سے، وما ہوا اور حالانکہ وہ نہیں ہے من الکتابی کتاب میں سے، تاکہ تم اس کو کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا یہ یا وہ من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من عند اللہ اللہ کی جانب سے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، مطلب جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہم کافی دفعہ یہ بات آ چکی کہ یہ آیت جو ہے اس سے حضرت ابن عباس کے مطابق لافریقاً سے مراد جو ہیں وہ یہودی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں چیزوں کا اضافہ کر دیتے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کیا ہوتا تھا، اس میں اضافہ کر کے اور اپنی طرف سے چیزیں ملو دیتے تھے، غلط ملت کر دیتے تھے. تو اس سے مراد جو ہیں وہ یہود کی جماعت ہے، اور وہ لوگ ان میں بہت ساری باتیں تھیں. ایک تو بات یہ تھی کہ وہ کسی لفظ کو پڑھتے وقت اس کی حرکات اور اعراب میں تبدیلی کر دیتے تھے جس سے اس کا معنی بدل جاتا تھا، اور عربی میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اسی طرح عبرانی زبان میں بھی اس کی مثالیں تھیں. تو وہ تورات پر خاص طور پر جو آیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نازل ہوئی تھیں اس میں تحریف کر دیتے تھے. یا پھر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ لوگ احکامات والی آیات میں بھی تحریف کر دیتے تھے، احکامات ہی بدل ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسے ہم نے ایک وہ زنا کی سزا والی پڑھا تھا واقعہ کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم سے اس کا زنا کا فیصلہ کروانا چاہا تو انہوں نے اس عورت کو صرف گدھے پر بٹھا کے اور منہ کالا کر دیا اور کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہاری کتاب میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہماری کتاب میں تو مطلب نہیں ہے، لیکن ہم سزا یہی دیتے ہیں کیونکہ ہماری عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور مرد ان کی طرف مائل ہونے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے شراب وغیرہ کے احکامات اور باقی چیزوں کے احکامات بھی بدل دیے ہوئے ہیں، اور کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے تھے تو یہ احکامات اپنی طرف سے ہی ڈال ڈول کے غلط ملت کر دیتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو جیسے یہ بہت ساری جیسے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود جو ہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور کبھی اللہ اور مطلب اس طرح کہتے ہیں. تو یہ ساری آیات انہوں نے اور اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اس میں 3-4 چیزیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ الفاظ کی حرکات وغیرہ کا بدل ڈالنا، دوسرا یہ کہ آیات کو مطلب آیات میں جو حکم نازل ہو رہا ہے، احکام نازل ہو رہے ہیں، ان احکام کو بدل دینا، اور تیسری ان کی عادت یہ تھی کہ وہ آیات کو چھپا دیتے تھے.
ٹھیک ہے، یہ یعنی 3 طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اور جن میں الفاظ کا بدل کر اس کا معنی بدل کر، اور اپنی طرف سے باتیں لگا کر، اور پھر کہنا کہ اللہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے تو کہہ دینا کہ اللہ کی طرف سے، اور اس کو اس انداز سے اور اسی سٹائل سے پڑھتے تھے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اگر آج بھی اگر کوئی ایسے کرے گا تو وہ انہی لوگوں میں شامل ہو۔ نشین ایک ہے آیت کے احکام کو بدل ڈالتے تھے، الفاظ بدل کر احکام بدل دیتے، اور تیسرا کیا آیات پاتے تھے، آیات چھپانا۔ اوکے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آیات یا وہ چیزیں نازل ہوئی تھی، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے سامنے یہ ذکر نہ کرو، ان آیات کی کب کے بارے میں نہ بتاؤ کہ تو رات میں ہیں، وہ ہم اللہ کے سامنے اس کو حجت کے طور پر پیش کریں گے، یعنی دلیل بنا لیں گے اللہ کے سامنے کہ ان کی کتاب میں موجود تھا، پھر بھی یہ بات نہیں مان رہے تھے۔ کہ آگے ہے ماکانہ، اور نہیں ہے لبشرین کسی آدمی کے لیے، این یؤتیہ اللہ کہ عطا کرے اسے اللہ الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت، کچھ نے حکومت کا لیکن حکمت زیادہ ٹھیک لگتا ہے، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہے للناسی لوگوں سے، کونو ہو جاؤ تم سب عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کی بجائے۔ کسی آدمی کی یہ شان نہیں ہے، یا کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس سے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کی بجائے میرے بندے ہو جاؤ۔ ولیکن اور لیکن کونو تم ہو جاؤ ربانیین اللہ والے، بما کنتم اس لیے کہ تم تعلمون تم سکھاتے ہو الکتابہ کتاب، و بما کنتم اور اس لیے کہ تم ہو تدرسون تم پڑھتے ہو اس کو یا اس کا درس دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ اللہ والے اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو۔ اس کے بارے میں ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجران کے وفد کے ہمراہ یہود و نصارہ کے علماء اکٹھے ہو گئے۔ اہل نجران ویسے عیسائی کے علماء، مطلب نجران میں جیسے ہمارا کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ بغداد کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا تھا، اسی طرح نجران جو ہے وہ عیسائیوں کا قلعہ تھا۔ تو اہل نجران کے وفد کے ہمراہ جو ہیں وہ یہود و نصارہ دونوں کے علماء جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو ابو رافع کلبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ اہل نجران میں سے ایک نصرانی نے کہا جسے رئیس کہا جاتا تھا کہ اے محمد، کیا آپ ہم سے اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ہم غیر اللہ کی عبادت کریں یا ہم غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیں، نہ مجھے اس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور نہ ہی مجھے اس امر کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قول کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اپنے لیے یہ اپنی کوئی بڑائی چاہتے ہیں، جیسے قریش مکہ کو بھی جب انہوں نے دعوت دی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قریش مکہ نے بھی ان کو یہ پیش کیا تھا کہ ہاں آپ جو خوبصورت عورت کہیں گے ہم آپ کو دیں گے، اور آپ سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے، اور یہ وہ آپ جو بھی مطلب مانگیں گے ہم سے ہم وہ آپ کو دیں گے، لیکن آپ یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ تو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ تبلیغ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی انسان جو ہے وہ جب اللہ اس کو نبوت عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے اور کتاب عطا کرتا ہے، تو وہ اس کی شان نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنی یہ کہنا شروع کر دے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ یہ اس انسان کی شان نہیں ہوتی، کیونکہ نبوت جو ہے وہ عام انسانوں کو نہیں دی جاتی۔ نبوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چن لیتا ہے رسولوں کو فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے، تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتا ہے، یہ سورہ الحج میں ہے، ٹھیک ہے، جس جو ابھی میں نے پڑھی،
کہ اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے، مطلب وہ ایسی صفات ان لوگوں میں موجود ہوتی ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پڑھا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا، مخصوص کر دیا، اور اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا اور انہیں چنے ہوئے لوگوں میں کر دیا، پھر ان کی اولاد میں سے بھی آگے۔ تو انبیاء تو ظاہر چنے ہوئے لوگ ہوتے، گناہوں سے معصوم عن الخطا ہوتے، گناہوں سے پاک ہوتے، تو کوئی نبی جو ہے وہ بے شک ان کو انسان ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں میں سے ہی چنتا ہے، وہ ہوتے انسان ہی ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ آ کر دعوت اسلام دیتا تو ظاہر ہے لوگ کبھی بھی اس کی بات نہ مانتے، لوگ کہتے کہ وہ تو یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس حکمت کے تحت کہ ایک نبی جو ہے وہ انہی میں سے چنا، انہی لوگوں میں سے نبی کو چن کر، اور کہا کہ تو آپ ان کو کتاب دی اور ان پر نبوت دی، انہیں نبوت اور حکمت عطا کی کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ، اور پھر جو نبی معصوم عن الخطا ہو اور جو اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہو، اس کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو دوسری طرف اللہ کی طرف بلائے، وہ اپنی طرف بلانا شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جی آگے ہے کہ ولا یأمرکم، اور نہ حکم دے گا تمہیں ان کے تتخذو تم ٹھہراؤ الملائکۃ فرشتے والنبیین اور نبی اربابن پروردگار، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ۔ اَیَأْمُرُکُم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفری، کفر کا، بعد اس کے بعد، اذ انتم جب تم ہو مسلمون فرما بردار، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ۔ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو چکے ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مطلب تمہیں پاک کرنے کے بعد، یا تمہیں جیسے بہت جس بھی نبی کا ذکر آتا ہے وہ ساتھ آتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے گا، وہ تمہیں علم سکھائے گا، وہ تمہیں حکمت سکھائے گا، اور وہ تمہیں علم اور حکمت اور سکھانے کے بعد اور تمہیں پاک کرنے کے بعد کیا وہ تمہیں پھر دوبارہ کفر کرنے کا کہے گا؟ کیونکہ یہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ تو وہ گناہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ فرشتوں یا نبیوں کو نبیوں کو یا فرشتوں کو رب ماننا، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا، تو شرک تو کبھی معاف ہوگا ہی نہیں، کیونکہ کچھ جو ہیں وہ اہل یہ کتاب میں سے، بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ یہود جو ہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو حضرت عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، کبھی حضرت مریم کو، مطلب اس طرح کر کے وہ شرک کرتے ہیں۔ تو شرک، کیا وہ تمہیں کوئی نبی تمہیں شرک کی دعوت دے سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی انسان کو چنے تمہیں میں سے، اور اسے حکمت اور کتاب اور سارا کچھ سکھانے کے بعد اسے زمین پر بھیجے، اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے اس پر وہی بھی نازل ہو رہی ہو، اور اس کو معصوم عن الخطا بھی بنایا ہو، تو کیا وہ تمہیں شرک کا یا کفر کرنے کی دعوت دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان سوالوں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔